اور جب میرا نبی ہجرت کر کے آیا تو پھر میرے نبی کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، اور جب زیارت کی تو کلمہ طیبہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ اور پھر سوال ہو رہا تھا اس وقت جب میرا نبی دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا بظاہر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ یہود و نصارہ اللہ کے آخری پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو اے عبداللہ بن سلام یہ تو بتاؤ کہ تم نے جب ہمارے نبی کو دیکھا تھا، کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو بتاؤ کیا اپنی اولاد کی طرح میرے نبی کو پہچانا تھا؟ یہ سوال ہوا تھا۔ تو حضرت انداز تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو ہم اپنی اولاد کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ اگر ہزاروں بچے کھڑے ہوں تو ہم نے اپنی اولاد کو پہچاننا ہو تو فوراً پہچان لیں گے کہ ہمارا بیٹا بھوکھ رہا ہے، اور کبھی آواز سے بھی پہچان لیں، کبھی اس کی چال ڈھال سے بھی پہچان لیں۔ تو جس طرح سے یہود و نصارہ اپنی اولاد کو پہچانا کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ میرے نبی کو پہچانا کرتے تھے، میرے نبی کو پہچانا کرتے تھے۔ کیا تھا اوصاف اللہ نے میرے نبی کے اس قدر واضح انداز میں تورات اور زبور اور انجیل یعنی آسمانی کتابوں میں اللہ نے نقل فرما دیے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کہ اللہ کا پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، یہ یہود و نصارہ ہمارے نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اللہ ان کی مشکلات کو بھی حل فرما دیتا تھا۔ اللہ میرے نبی کے وسیلے سے مشکلات کو حل فرماتا تھا۔ اب وہ یہود و نصارہ ابھی میرے نبی کے امتی نہیں تھے، میرے نبی کے امتی نہیں تھے، اور انہوں نے میرے نبی کا زمانہ پایا، لیکن اللہ نے چند یہودیوں کو ایمان کی دولت سے مارا مار فرمایا تھا، اور اکثر یہودی جو تھے وہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے، کیونکہ یہ قانون تھا کہ جب اللہ کا آخری نبی دنیا میں تشریف لائے گا تو پھر باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایمان والا وہی ہوگا، اب ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا جو میرے نبی کا کلمہ طیبہ پڑھ لے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ اللہ کا پیغمبر تشریف لایا، ما عرفو کا معنی پہچان، عرفو یہاں پر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہودی عالم تھے وہ صرف پہچانتے تھے، نہیں، بلکہ خیبر کے جتنے یہودی تھے ہر شخص میرے نبی کو پہچانتا تھا، میرے نبی کی پہچان تھی۔ ما عرفو جمع کا صیغہ فرما دیا۔ اگر یہاں پہ واحد یا تثنیہ کا صیغہ فرماتے تو پھر شک تھا کہ شاید جو بڑے بڑے یہودی تھے، جو عالم تھے وہ پہچانتے تھے، جو عام آدمی تھا وہ نہیں پہچانتا تھا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے واضح انداز میں فرمایا کہ ما عرفو، کہ وہ جتنے بھی یہودی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے سارے یہودی ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب عالم جو تھے وہ تو تورات پڑھ کر جان چکے تھے، لیکن اس عوام کیسے پہچانتی تھی؟ عوام کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ اصل میں تھا یوں کہ جب یہودی عالم جو ہوتے تھے جب کسی مشکلات میں پڑتے، جنگ کے ایام میں ہوتے تھے، کسی یہودیوں کی جب لڑائی کسی مجوسیوں سے ہوتی یا بت پرستوں سے ہوتی یا کسی مشرک سے ہو جاتی تھی، جب یہودی دیکھتے تھے کہ ہم مشکلات میں پھنس گئے ہیں، اب ہمیں شکست ہونے والی ہے، ان کے جو یہودی عالم ہوتے تھے اس وقت وہ دعائیں کرنا بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے، اور اس کا ذکر اللہ نے کانوا من قبل یستفتحون کے انداز میں فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرطبی میں یہ انداز موجود ہے کہ انا نسألک بحق النبی الامی الذی، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتے، اے اللہ جو تو نے آخری نبی کو بھیجنا ہے، ابھی آئے نہیں ہوتے تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جو تم نے آخری نبی کو بھیجنا ہے،
ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ناکام لوٹتے تھے، نہیں، بلکہ اللہ سے جب میرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو اللہ انہیں پھر جو شکست ہونے والی ہوتی تھی تو اللہ انہیں فتح میں بدل دیتا تھا۔ جب یہودی عالموں کا یہ انداز ہوتا تھا تو جو یہودی عوام ہوتی تھی وہ ان عالموں سے پوچھتی تھی کہ تم دعائیں مانگتے ہو، ہمیں پہلے شکست ہو رہی ہوتی تھی، جب تم کسی کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے، بتاؤ وہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کن کا پیش کرتے ہو، کس کا پیش کرتے ہو، ہمیں تو بتاؤ۔ تو وہ پھر جو یہودی عالم ہوتے تھے وہ تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی تعریف کیا کرتے تھے، تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی، بلند آواز سے کہتے ہیں، تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی، تورات پڑھ کر ہمارے نبی کی۔ ہم بھی تو قرآن پڑھ کر ولادت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھ کر نبی کے فرمان پڑھ کر ولادت مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ پڑھنا شرک نہیں بلکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، تورات کا طریقہ ہے، انجیل کا طریقہ ہے، زبور کا طریقہ ہے، جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کا بھی تو یہی طریقہ ہے۔ اب یہاں پر فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو پہچانتے تھے، پہچاننے والا ایک شخص نہیں ہوتا تھا، جتنے یہودی عوام ہوتی تھی سارے کے سارے میرے نبی کے اوصاف کو پہچانا کرتے تھے۔ تو پھر کفروا بہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، پھر انہوں نے میرے نبی کا انکار کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر 53 سال مکہ شریف میں گزارے، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، پہلے میرے نبی کے اوصاف سنا کرتے تھے، جب میرا نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لایا تو خیبر کے یہودی جو تھے وہ میرے نبی کا پھر انکار کرنے لگ گئے۔ انکار کرنے والوں پر میرے رب نے کیا فرمایا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فلعنۃ اللہ، لفظ لعنت کا جو اطلاق ہے یا تو میرے رب نے ابلیس شیطان پر کیا ہے، یا تو میرے رب نے جھوٹے لوگوں پر کیا ہے، یا تو میرے رب نے کافرین پر کیا ہے۔ اب ہم میں سے جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو سمجھ جائے کہ اللہ کی لعنت ایسے جھوٹے شخص پر بھی ہوتی ہے۔ ہم صرف رزق کمانے کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ میں اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کاروبار کر رہے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی عزتیں لوٹ رہے ہیں، بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی تصور کریں کہ اللہ نے لعنت بولی ہے ایسے لوگوں پر جو جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ اور ان جھوٹوں کو پھر کھڑا کن جگہ پر کیا ہے؟ شیطان کی جگہ پر، یا یہود و نصارہ یا کافرین کی جگہ پر میرے رب نے کھڑا کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے والے کس صف میں ہوں گے؟ یا کافروں کے صف میں ہوں گے یا شیطان کے صف میں کھڑے ہوں گے؟ اور یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ کفروا بہ، وہ جو میرے نبی کو پہچانا کرتے تھے، جب میرا نبی ان کے سامنے آیا تو وہ سارے کے سارے انکار کر بیٹھے۔ جب انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پہلے تو نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، جب میرا نبی تمہارے سامنے آیا اب تم نے انکار کر دیا کہ جاؤ میں نے بھی تم انکار کرنے والے سب کو اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا ہے۔ لعنت سے مراد اپنی رحمت سے دور کرنا۔ اب محفل میلاد منانا اور محفل میلاد کا انکار کرنا، دو باتیں۔ اب دنیا میں ایسے کچھ لوازمات آ رہے ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے۔ اگر آج سے 400 سال، 800 سال، 10,000، 1,000 سال قبل چلے جائیں تو ایسے گناہ نہیں ہوتے تھے جو آج گناہ ہے۔ جب گناہ اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں نیکیاں بھی اس